بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ کی رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ زچگی کے بڑے آپریشن کو سی سیکشن کیوں کہتے ہیں اور اس آپریشن کی تاریخ کیا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو زچگی کے بڑے آپریشن یعنی سی سیکشن اور نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان فرق کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کر دیں۔ شکریہ۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بچے کی پیدائش کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ حمل کے پہلے لمحے سے پیدائش تک ہر قسم کے خطرے اور پیچیدگی سے محفوظ رہے، اور اس کے لیے وہ اپنی استعداد سے بڑھ کر ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور ایک سچ یہ بھی ہے کہ آج کل ڈاکٹر ماں باپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نارمل ڈیلیوری کے بجائے سی سیکشن کے ذریعے بچے کی پیدائش کا عمل کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بعض صورتحال میں سی سیکشن ماں اور بچے کی زندگی کے لیے ضروری بھی ہو سکتا ہے، مگر بعض حالات میں ڈاکٹر یہ مشورہ صرف اور صرف اپنی فیس بڑھانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ سی سیکشن کے سبب زچے کو کئی قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح ڈیلیوری کے سبب ماں کو صحت کے لیے کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ مگر اس بات سے کم لوگ واقف ہیں کہ سی سیکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے نارمل ڈیلیوری والے بچوں سے کافی حوالوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی پوری عمر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے 4 بڑے مسائل جو ڈاکٹرز کی تحقیقاتی ٹیم نے بتائے ہیں، وہ ہم آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، اور ان مسائل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ان 4 بڑے مسائل میں پہلے نمبر پر ہے سانس کے مسائل۔ نارمل ڈیلیوری کے مقابلے میں وہ بچے جو کہ سی سیکشن کے نتیجے میں دنیا میں آتے ہیں، ان کے پھیپھڑے مقابلتاً کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ایسے بچوں کو پیدائش کے فوری بعد نرسری منتقل کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کی یہ کمزوری ساری زندگی ان بچوں کے ساتھ چلتی ہے، اور ذرا سی موسم کی تبدیلی ان بچوں کو سانس کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ سلسلہ زندگی کے ایک بڑے حصے تک ان بچوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کی تحقیقاتی ٹیم نے بتایا ہے کہ دوسری وجہ ہے کسی بھی الرجک کا جلدی شکار ہو جانا۔ ناظرین کرام، سی سیکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی مائیں اور ان کی پیدائش کے وقت نشے کے زیر اثر ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے بچے کو فوری طور پر چھو نہیں سکتی ہیں، اور نہ ہی فوری طور پر ان کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وجہ سے بچوں کو بیرونی ماحول سے الرجی ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ہونے کے بعد عام زندگی میں بھی دوسرے بچوں کے مقابلے میں جلد ہر قسم کی الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر آتا ہے نظام ہاضمہ کی کمزوری۔ UK کی یونیورسٹی آف برمنگھم کی ریسرچ کے مطابق ایک طویل ریسرچ کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں پیدا ہونے والے بچوں پر تحقیق کی گئی۔ اس موقع پر یہ انکشاف ہوا کہ جو بچے نارمل ڈیلیور ہوئے، ان کے معدے میں غذا کے انہضام کے لیے وہی بیکٹیریا موجود ہیں جو اس کی ماں کے اندر ہیں، جبکہ سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کے معدے میں وہ بیکٹیریاز موجود نہیں تھے جن سے ان کو اپنی پیدائش کے اولین دنوں میں ہاضمے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ 9 ماہ کی مدت تک جاری رہ سکتا ہے۔ اور ڈاکٹرز کی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے آخر میں بتائی جانے والی چوتھی وجہ ہے قوت مدافعت کی کمی۔
ناظرین کرام، ایسے بچے جن کو پیدائش کے بعد نہ تو ماں کا دودھ ملتا ہے اور نہ ہی ان کو ماں کا لمس ملتا ہے، جس کی وجہ سے ان بچوں کے اندر قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور بچوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ 4 بڑی وجوہات ہیں جو ڈاکٹرز کی تحقیقاتی ٹیم نے ایک رپورٹ میں شائع کی کہ نارمل ڈیلیوری اور سی سیکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان یہ وہ 4 واضح فرق ہیں جو تحقیقات کے بعد ثابت ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عام 4 بڑے فرق ہیں جو ایک نارمل ڈیلیوری اور سی سیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب ویڈیو کے آخر میں ہم آپ تمام دوستوں سے التماس کرتے ہیں کہ سی سیکشن کی طرف بڑھنے سے قبل اپنے ہونے والے بچے کی صحت کے بارے میں ایک بار ضرور سوچیں۔ اور ہم نے جن ڈاکٹرز کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی فیس کے لیے سی سیکشن کا مشورہ دیتے ہیں، تو یہ بات ایک کڑوا سچ ہے، کیونکہ اس قسم کے ڈاکٹرز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اگر آپ دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ اس قیمتی معلومات کو فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔